السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 3 نومبر کی کال لے کر سب سے پہلے آج کے سیشن پر بات کرتے ہیں. ریپ اپ کریں گے اس کو. آج انڈیکس جو ہے اپنے پچھلے مومنٹم کے حساب سے موو کرتا ہوا نظر آیا, اور اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو جو آغاز تھا مارکیٹ کا, وہ جو 727 کا لو بنا, وہ تو ایک ٹریپ تھا. وہ قطعی طور پہ مارکیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا تھا. اگر آپ اب کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں تو وہ قطعی طور پہ مارکیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے ریفلیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں بڑی واضح کنسسٹنسی اس کے بعد نظر آئی. ایٹ لیسٹ جو 41,891 کا لیول تھا وہاں تک مارکیٹ میں اچھی کنسسٹنسی نظر آئی. تو لہذا جو پہلا لو تھا جو, اور اسی لیے جو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پری اوپن والیٹیلٹی از ناٹ امپورٹنٹ فار می, مگر پری اوپن والیٹیلٹی کو اپنے مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ یہ کئی دفعہ ہم کو کوئی اسٹاک لینا ہوتا ہے اور ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ اوپر کھل جائے گا یا مارکیٹ اوپر کھل جائے گی, تو ہم اس کو لگاتے ہی نہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ مارکیٹ بھلے اوپر کھلے, میں اوپر خرید لوں گا مگر میں نیچے ایک لمٹ پلیس کر رہا ہوں, اور وہ کر دے آدمی, تو ایسی پری اوپننگ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو وہ مال مل جاتا ہے. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے. دوسرا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے پری اوپن والیٹیلٹی کا, جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم نے لاسٹ منٹ کی کوئی تیزی ہوئی ہے آخری آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی سیشن بند ہونے سے پہلے, تو ہم ایسے اسٹاک کو سلیکٹ کرتے ہیں جس میں آخر میں والیوم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہم نے وہ اسٹاک, اس میں والیوم بھی بن رہے تھے, وہ اوپر بھی آ رہا تھا, اس کو ہم نے بائی کر لیا. اب اس کو بائی کر لیا اور اب ہم جب مارکیٹ بند ہو جاتی ہے اس کے ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ وائبز اس میں نہیں آتی ٹیکنیکلز دیکھنے کے بعد. تو ہم کیا کرتے ہیں, پری اوپننگ میں اس کی سیلنگ اوپر پلیس کر دیتے ہیں. تو وہ جو پریویلنگ ٹرینڈ کو لے کے اگلے دن کھلتا ہے تو اس میں ایک ہائپر موو بنا کے نیچے آ جاتا ہے. جیسے اگر آج آپ ٹی آر جی کو دیکھیں تو ٹی آر جی اس کی واضح دلیل میں ہے کہ ٹی آر جی کا جو آج کا ہائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے آج کے ہائی کو دیکھیں گے تو 120 روپے 25 پیسے کا ہائی ہے. اب آپ دیکھیے اس کا ٹارگیٹ تھا 119.25 اور 120.25 والا جو لیول تھا وہی اس کا ہائی تھا. اب اگر ہم آنکھیں بند کر کے اس کو ٹارگیٹ کر دیتے 119.25 اور 120.25 کا جو لیول تھا اس سے 50 پیسے نیچے اور چھوڑ دیتے, تو ہمارا مال کھلتے ہی بک جاتا, کیونکہ کل کی جو کلوزنگ تھی وہ 118 کی تھی اور ہم جو ہے اس کو روپیہ اوپر بیچ لیتے. ٹھیک ہے, مگر اگر ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 4 روپے اوپر جائے گا تو وہ پھر الگ بات ہے. یہ اس صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ اوپر نہیں رکے گا. تو بہرحال پری اوپننگ والیٹیلٹی کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. تو انڈیکس اپنے پریویلنگ مومنٹم کو لے کے آج ایکٹیویٹی کرتا ہوا نظر آیا. جو ٹارگیٹ ہم نے دیا تھا 42,073.64 کا, وہ ایکیوریٹلی تو اچیو نہیں ہوا مگر اس کو چیس کرتے ہوئے بلز نظر آئے اور 42,005 پہ ایگزاسٹ ہو گئے. اور اگر آپ ان کی ایگزاسشن دیکھیں تو 2 اٹیمپٹ صبح آغاز کے ساتھ ہو گئے تھے 11 بجے تک, اور وہ دونوں اٹیمپٹ جو ہے 42,005 پہ رک بھی نہیں پائے یا 42,000 کے اوپر رک نہیں پائے, اور پھر 41,900 کی رینج میں مارکیٹ ٹریڈ کرنے لگی. اور پھر ایک رسہ کشی کی کیفیت ہم نے اس ایریا میں دیکھی, اور پھر میں نے آپ لوگوں کو اپڈیٹ بھی کیا تھا مڈ ڈے کال میں کہ 41,891 کی امپورٹنس کے بارے میں, اور جو کہ آپ کے سامنے کافی ایویڈنٹ ہے اگر آپ چارٹ کو دیکھ رہے ہو. اوورال انڈیکس 136 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہو گیا اور والیومز کم و بیش کل جیسے رہے. میرے خیال میں 3 لاکھ کل سے کم ہے مگر کم و بیش ویسے ہی رہے. اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی جانب. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ.
अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे अगर हम जाएं तो इनफैक्ट हमने कोई भी अपना जो व्यू है उसमें तब्दीली नहीं पाई। हमारे व्यू में वही तब्दीली है और हम यही समझते हैं कि बुल्स अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की क्लोजिंग और आज का सेशन इसी बात पर पॉइंट करता है। जो कल आपको टारगेट दिया गया था 40,073.64 का, वो अब इमीडिएट टारगेट बन चुका है मार्केट के लिए और कल फिर इसको यही हमारा टारगेट होगा और इसके ऊपर मार्केट सरवाइव करे तो फिर आगे जाने की बात होगी, वरना हमें 42,000 के एरिया में सेलिंग मिलने के चांसेस मौजूद हैं। 41,891 हमारे लिए अहम लेवल है, जिस तरह आज मिड डे में भी बताया, कल के लिए भी यही पॉइंट है कि 41,891 के एरिया के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए। अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो लिमिटेड एग्जॉर्शन, ठीक है, और प्रेशर जो डेवलप होगा 41,700 लेवल को तोड़ने के बाद। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर पॉजिटिव मार्केट में आगाज़ मार्केट का पॉजिटिव होता है तो वो मार्केट के लिए बेहतर होगा कि मार्केट शायद कोई हाइपर मूव दिखा दे आपको। अब हाइपर मूव सस्टेन करती या नहीं करती वो आपको समझना है कि 42,073 के ऊपर मार्केट अगर वॉल्यूम जनरेट कर रही है तो ठीक है, फिर अगले हदफ की तैयारी की जा सकती है, वरना कोई वजह नहीं कि मार्केट नीचे आ जाए। तो 42,000 के ऊपर सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा ये कि बावजूद मुश्किल सियासी हालात के मार्केट पिछले 3-4 दिन से तो परफॉर्म कर रही है। अब जो वज़ीर आज़म का चाइना का दौरा है ये बहुत अहम है। अगर इसमें वज़ीर आज़म ने क़र्ज़ा रीस्केजुअल करने की बात करनी है, अगर वो क़र्ज़ात जो हैं रीस्केजुअल हो जाते हैं तो इकॉनमी को ब्रीथर मिलेगा, एक। नंबर 2, जो सऊदी प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं और उनकी आमद के साथ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेशन की बात भी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो वो फिर इजाफी मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप कर सकता है, ठीक है जी। तो ये तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं फंडामेंटल ट्रिगर्स की, वो मैंने उसका तस्करा किया है। और एग्जॉशन पॉसिबिलिटी एक बार फिर रिपीट कर दूं, 41,891 के नीचे ट्रेड करे तो लिमिटेड, और अगर उसके बाद ज़्यादा ट्रेड करे तो अगर और नीचे जाती है 41,700 के नीचे तो फिर मार्केट में प्रेशर होगा। तो जनाब ये थी पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। जो लोग यहाँ तक वीडियो देखना चाहते हैं वो आगे इग्नोर कर सकते हैं। अब हम अपने उस सेगमेंट में जाएंगे, योर फीडबैक मैटर्स, जिसमें हम अपने मेंबर्स ऑफ यूट्यूब चैनल से गुफ्तगू करते हैं। सब में पहले जनाब कमेंट है तारिक महमूद साहब का। वो कहते हैं कि सर आपकी हर वीडियो जो है एक्सीलेंट है, हम उससे सीखते हैं। हर आदमी की अलग अलग नेचर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं होता, पॉजिटिव पर्सन विनिंग पोजीशन में रहता है। और पॉजिटिव नेचर अल्लाह का तोहफ़ा है और यकीनन अल्लाह को पसंद भी है। और वी ऑल योर सपोर्टर्स, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, एक्सेलेंट कमेंट मेरे लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, अच्छा रखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं ये बात कहूँ कि न सिर्फ ये कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, उसको अच्छे ख्वाब देखने चाहिए और मुस्बत ख्वाब, तरक्की के ख्वाब, कामयाबी के ख्वाब। क्योंकि जब तक इंसान टारगेट सेट नहीं करता, पॉजिटिव गोल सेट नहीं करता, उतनी कोशिश और हिम्मत नहीं कर पाता। अगर कोई आदमी पहले ही ये सोच ले कि मैं नाकाम हो जाऊंगा तो वो कोशिश ही नहीं कर पाएगा, उसका अमल जो है वो उसमें वो ताकत ही नहीं पैदा हो पाएगी। तो तारिक महमूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। सैयद फरमान इकबाल साहब कहते हैं कि खालिद साहब, नवंबर 1 को मार्केट 41,433 को खुली और फिर 30 सितंबर
41,264 پہ کلوز ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ who decide to open market at above level and why the same practice was observed for single company share to thanks for. اچھا یار یہ تو تھوڑا سا خیال فرمان اقبال صاحب. یہ گفتگو تو ویسے ہمارے جو ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ یہاں کھلی اور مارکیٹ جو ہے وہاں کھلی, فلانے نے کھولی, فلانے نے مارکیٹ کو چڑھا دیا. اس بات کو نا اس بات میں پوری طرح صداقت نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ مارکیٹ جو ہے اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل پہ ٹریڈ کرتی ہے. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو فلانے آدمی چلاتے ہیں, فلانے بھائی چلاتے ہیں. یہ اصل میں ہم یہ بات کہہ کر اور مان کر جو یہ فلانے بھائی ہیں ان کو اور تقویت دیتے ہیں. فلانے بھائی جو مارکیٹ کو چلاتے ہیں نا وہ ہماری کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہیں. جس طرح ابھی میں پری اوپننگ والیٹیلٹی کو سمجھا رہا تھا کہ پری اوپننگ والیٹیلٹی ہوتی کیوں ہے. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم مارکیٹ بند ہونے کے بعد جو تبصرے تجزیے کرتے ہیں اور اس کی مناسبت سے ہم طے کرتے ہیں کہ کل مارکیٹ میں یار تیزی ہوگی, بس مال خریدنا ہے. تو اگر زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ مال خریدنا ہے تو مارکیٹ اوپر کھل جاتی ہے. اور وہ جو چند لوگوں کا یا ایک اسٹیک ہولڈر میں میجورٹی کا جو تجزیہ تھا تیزی کا, اس کی وجہ سے انہوں نے بائنگ کی تو مارکیٹ میں پری اوپن میں بائنگ کر دی تو مارکیٹ اوپر کھل گئی. کھلنے کے بعد مارکیٹ کے جو ٹیکنیکلز تھے وہ مارکیٹ کو اجازت نہیں دے رہے تھے پاور کے ساتھ اوپر جانے کی, کیونکہ جنہوں نے بائنگ کرنی تھی پری اوپن میں انہوں نے لمٹ لگائی تھی. پری اوپن جیسے ہی مارکیٹ اوپر کھلی ان کی تو بائی ایگزیکیوٹ ہو گئی. اب وہ مال لے کے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد مارکیٹ کے ٹیکنیکل جو تھے وہ اگر اچھے نہیں تھے تو مارکیٹ میں فریش بائنگ تو آ نہیں رہی تھی, تو پھر مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب فلانے بھائی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسی صورت میں مارکیٹ میں کچھ بائی کھڑی کر دیتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے آپ نے مارکیٹ میں بائی کھڑی کروا دی, کسی بھائی نے ٹی آر جی کو لے لیں. اگر انہوں نے ٹی آر جی میں 5 لاکھ شیئر کی بائی کر دی اور آپ نے دیکھا مارکیٹ کھلی اور ٹی آر جی میں 5 لاکھ کا والیوم آ گیا, آپ تو جناب فوری طور پہ جذباتی ہوئے اور آپ نے مال خرید لیا. آپ نے خریدے 5,000. اچھا وہ ایک صاحب نے 5 لاکھ خریدے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ اندازہ کریں آپ 5,000 خریدتے ہیں تو آپ جیسے 100 لوگ, 100 تو کوئی فگر ہی نہیں ہے, 100 تو بہت کم نمبر ہے. مارکیٹ میں تو ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں. اگر 100 لوگوں نے بھی 5,000 مال خریدا تو 5 لاکھ کا والیوم آپ نے بھی مارکیٹ کو دے دیا اس اسٹاک کو. تو انہوں نے 5 لاکھ شیئر خرید کے آپ کو 5,000 شیئر خریدنے پہ مجبور کر دیا. پھر آپ جیسے صرف 100 لوگ تھے جو 5,000 خرید سکتے تھے, 50 لوگ ایسے تھے جو 10,000 خرید سکتے تھے, تو ان کی وجہ سے تو والیوم مزید 5 لاکھ بڑھ گیا. پھر آپ سے کم خریدنے والوں کی تعداد زیادہ تھی جو 2,000 خرید سکتے تھے. اگر ان کی تعداد فرض کیجئے 300 تھی تو 6 لاکھ کا والیوم بڑھ گیا. تو تقریباً 10 اور 6 16 لاکھ کا والیوم آپ لوگوں نے جنریٹ کر دیا, اور وہ بھائی نے جنریٹ کیا 5 لاکھ کا. تو بھائی کا ٹارگٹ تو پورا ہو گیا. بھائی آپ لوگوں کو ٹریپ کرنا چاہتا تھا. جب 5 لاکھ اس نے خریدے, اس کے بعد 16 لاکھ آپ لوگوں نے خریدے, تو جو آپ نے 16 لاکھ خریدے ہیں ان میں بھائی نے جو 5 لاکھ خریدے تھے وہ 5 لاکھ اس نے بیچ دیے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر اس کو کوئی یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ انہوں نے اوپر کھول دی, انہوں نے نیچے کھول دی, تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی کوشش ہے. اور میں تو اس کو وائٹ کالر کرائم سمجھتا ہوں, کیونکہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے. جیسے میں بھی اگر ٹریڈ کر رہا ہوں
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا بائنگ کسی کو دکھاؤں نہیں، اور اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے مال بیچنا ہے تو میں بھی یہ چالاکی کر سکتا ہوں کہ پہلے 10,000 میں خرید لوں اور اس سے 10,000 کی 2-3 بائنگ میں کروں تو لوگ اس میں دھڑا دھڑ بائنگ کرنے لگیں تو میں فوراً اپنا 50,000 مال بیچ دوں. میں بھی یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی کوششیں اور کاوشیں تو ہوتی ہیں مارکیٹ میں، جو کہ بالکل نارمل بات ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو مگر یہ کہہ دینا، اس کو اس طرح مان لینا کہ یہ جو ہے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ان کی حیثیت ہوتی ہے، ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ان کی حیثیت ہوتی نا تو 2008 میں جو کریش ہوا تھا نا، وہ کریش کو روک کے دکھا دیتے، کریش کو روک کے دکھا دیتے. اس میں وہ اس بری طرح پھنسے کہ بہت سوں کے لائسنس بک گئے اور بہت سوں نے مارکیٹ فریز کرائی کیونکہ وہ بینک کو پیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو اگر وہ کھولتے ہیں، اگر وہی چلاتے ہیں، اگر انہی کے ہاتھ میں مارکیٹ ہے تو پھر بھائی کریش نہیں ہونے دیتے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں مارکیٹ میں کراچی میں تو بہت کی جاتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک پلوٹڈ ڈسکشن ہے جس سے ہم مزید پلوٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم صحیح دانست میں فیصلے ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم مان کے بیٹھ جاتے کہ مارکیٹ تو فلانے بھائی چلا رہے ہیں. جناب ارم فرماتی ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پریڈکشن تھی مڈ ڈے کال کی، اللہ آپ کو مکمل صحت اور طاقت دے. بہت شکریہ. عدنان اختر صاحب کہتے ہیں گریٹ ورک ان دس مارکیٹ، اونلی دوز پرسن سروائیو ہو آلویز ہیو پروفیشنل ایکسپرٹیز. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، یا تو پروفیشنل ایکسپرٹیز ان کے ساتھ ہو یا اپنی ایکسپرٹیز کو اتنا بڑھا لیں کہ وہ پروفیشنل ہو جائیں. دونوں صورتوں میں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. نعیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ سر آپ عظیم آدمی ہیں. ایز فار ایز اسٹاکس آر کنسرنڈ آئی جسٹ نیڈ ٹو نو دا فیوچر آف اینگرو پالیمر. اچھا جی، اینگرو پالیمر جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا اسٹاک ہے، نمبر ایک بات. اور پچھلے 2-3 سالوں میں اس کا سروائیول جو ہے بڑا اچھا ہوا ہے. اینگرو پالیمر اس وقت جہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہے، یہ اس کا ایکیومولیشن زون ہے. انڈیکس میں ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 50 تک بھی جائے گا، مگر اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ جہاں پہ یہ ابھی ہے وہاں سے لے کے 47 روپے تک اس کو جمع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد زبیر افضل صاحب کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا، ایکسیلنٹ ورک، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. شکریہ، انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رکھوں گا. اطہر ارشاد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، امید کہ آپ ٹھیک ہوں گے. میں آپ سے ملٹ ٹریکٹر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. Previously, Millet Tractor has always given good cash dividend and bonus share to shareholder. Achha, bonus share to shareholder. They have given more than their earning, because of which they are facing financial crisis and have borrowed money as well. Even their EPS has also decreased in the recent announced report. Company financially is as sound as it was in past. Watching the current condition of a country and financial condition of MTL, would they be able to gain back their previous good position? اچھا، اب آپ کا بڑا ہی مفصل سوال ہے فنڈامنٹل کے حوالے سے. نہیں، فنڈامنٹل کوشچن ہے آپ کا، تو فنڈامنٹلی تو میں بہت زیادہ اس پر پوائنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن فنڈامنٹلز آف دی مارکیٹ اور اسٹاکس. ٹھیک ہے نا. تو ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو یقینی طور پہ اس وقت یہ شدید مندی کا شکار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں 1000 شیئر تو کم سے کم 200-300 شیئر یہاں پہ فوراً بائی کر لینے چاہیے 660-670 کے پاس. اس کے بعد 70% بائنگ جو ہے یا 80% بائنگ 600 تک ٹارگٹ کرنی چاہیے.
مطلب ڈسریگارڈنگ دا فنڈامنٹل کو ڈسریگارڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس پہ مہارت نہیں رکھتا، تو لہٰذا اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ بہت اچھا اسٹاک ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب اکانومی کی کنڈیشن نیچے آتی ہے تو بہت سارے سیکٹر پہ اس کا اثر بڑا واضح ہوتا ہے، تو یقیناً اس پر بھی اثر اس کا ہوگا، مگر بہرحال یہ ایک اچھا اسٹاک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد عقیل احمد صاحب کا کمنٹ ہے، خالد بھائی اٹس ایزی ٹو ڈو آفٹر مارکیٹ انالیسس بٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک پروفٹ وین مارکیٹ از ان سچ سچویشن، سو ڈو یو ہیو اینی ریئل ٹائم پروفٹ ٹو انکریج اس؟ آئی گیس یور آنسر ول بی نو، واٹ یو سے اینڈ سوری ان ایڈوانس۔ یعنی کہ عقیل صاحب پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، جب جواب آپ نے دینا تھا تو سوال مجھ سے کیوں پوچھا؟ آپ نے پہلے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ یہ کیسے نتیجہ اخذ کر لیا آپ نے؟ میرا تو جواب نہیں میں نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو میں نے کی، جو میرے خیال میں طارق محمود صاحب کا کمنٹ تھا آپٹمزم کے بارے میں، کہ اگر آپ کے رویے مثبت ہوں تو آپ مثبت ڈائریکشن میں سوچ سکیں گے، فیصلے کر سکیں گے، کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر آپ پہلے سے نیگیٹیوٹی اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے اور سمجھ لیں گے، جس طرح آپ نے سمجھا کہ میرا جواب ہوگا نہیں، میں کیسے کہہ دوں نہیں، میرا تو جواب بالکل نہیں ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ریئل ٹائم پروفٹ ٹو انکریجز، آپ کو کیا پتہ ریئل ٹائم پروفٹ کہاں مارے؟ آپ تو پتہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ ہمارے ممبر تو نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے ممبر ہوتے، جس طرح چند لوگ جو یہاں کمنٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں، ان سے پوچھیں نا ذرا، ان سے پوچھیں کہ ان کو مڈ ڈے اپڈیٹ کیا ملتی ہے، مارکیٹ کے دوران ہماری کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ عقیل صاحب آپ تو ہماری اسکرپٹ کال بھی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ ہمارے کلائنٹس کو دی جاتی ہیں، ممبرس جو پیڈ ممبرز ہیں ان کو دی جاتی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ریئل ٹائم پروفٹ کے بارے میں؟ پھر آپ کا جو پہلا حصہ کمنٹ کا کہ آفٹر مارکیٹ انالیسس، تو میرے بھائی کسی بھی چیز کی جو انالیسس ہوتی ہے وہ آفٹر مارکیٹ یا بیفور مارکیٹ ہو سکتی ہے۔ اگر مطلب جیسے فرض کیجئے آپ ایک گاڑی چلا رہے ہوں، آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہوں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے آپ کو چلاتے ہوئے ریئل ٹائم دیکھا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں 120 کی سپیڈ میں اور اتنے گھنٹے میں آپ پہنچ گئے، تو میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں بتا دوں آپ کو کہ بھائی تم 120 پہ چل رہے تھے اس لیے اتنے گھنٹے میں پہنچ گئے۔ بات تو یہ ہے کہ بیفور یور ٹریول ہم یہ کیلکولیٹ کریں کہ اگر تم اتنی اسپیڈ پہ جاؤ تو اتنی دیر میں پہنچو گے، اور اتنی اسپیڈ پہ تم جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے، ٹریفک کیسا ہے، ٹھیک ہے، موسم کیسا ہے، اسپیڈ لمٹ کیا ہے، تو وہ انالیسس بھی بیفور مارکیٹ جیسے کہ موسم کی ہوتی ہے۔ اگر فرض کیجئے بارش شروع ہو جائے اور محکمہ موسمیات آپ کو اپڈیٹ دے بارش ہونے کے بعد کہ جناب بارش ہو رہی ہے، تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ تو ذرا سوچئے کہ مارکیٹ ہوتی ہی پہلے ہے یا آفٹر مارکیٹ انالیسس جس کو آپ کہہ رہے، یقیناً جیسے کل کے سیشن کے بارے میں آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اچھا، اور آپ کا لفظ جو آفٹر مارکیٹ ہے نا، وہ آفٹر مارکیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے بیفور مارکیٹ، کیونکہ جو سیشن آج ہو گیا ہے ہم اس کی تو انالیسس نہیں کر رہے، ہم اس پر تو نہیں بات کرتے، اس میں تو ہم صرف ریپ اپ کرتے ہیں، اور ریپ اپ میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کہا تھا۔ اگر ہم آج بیٹھ کے مارکیٹ بند ہونے کے بعد آج کے سیشن کو انالائز کریں تو اس کو کہیں گے آفٹر مارکیٹ انالیسس۔ اگر ہم مارکیٹ بند ہونے کے بعد کل کے سیشن پہ بات کریں تو اس کو آفٹر مارکیٹ انالیسس نہیں کہیں گے۔ اور اگر آپ کو ریئل ٹائم ہمارے انالیسس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ آپ نے ہماری ریئل ٹائم کالز دیکھی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرٹینمنٹ چینل وہ کہتے ہیں نیٹ سول کا پوٹینشیل کیا ہوگا اگر میں نے اس کو 105 اور 100 کے بیچ میں ایکیومولیٹ کیا ہے, تو اس کا کیا پوٹینشیل کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, بتا دیتے ہیں آپ کو. دیکھیے, نیٹ سول میں پرسوں تک تو ہم شارٹ کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر پرسوں اس کے اندر بائنگ آئی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر نیٹ سول کو دیکھیں تو نیٹ سول کی جو آج کی کال تھی اس میں ہم نے یہ بتایا, کیونکہ اب آپ نے تو کال دیکھی نہیں ہے, یہ کل بھیج دی گئی تھی کال, تو اس میں بتایا گیا کہ نیٹ سول جو ہے 111.5 اور زیادہ سے زیادہ 112.35 تک جا رہا ہے. اور ہم نے کہا کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر لیجئے گا. اگر مزید آپ کو ایکسائٹمنٹ چاہیے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس مطلب جو ٹارگیٹ اچیو ہو رہا ہے اس کے نیچے اسٹاپ لاس کر لیں. نیٹ سول کا آج ہائی جو ہے 111.98 کا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا اور ہم اس میں سے نکل بھی گئے. نکل اس لیے گئے کہ اینگرو کی کلوزنگ 107 روپے 5 پیسے کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی بات. میری کہتی ہیں, یور ٹوڈیز کمنٹ مائٹ برنگ لاٹس آف نیگیٹو کمنٹ ٹمارو. آئی سجیسٹ یو اگنور دیم ٹوٹلی. میری, درست کہا, میں زیادہ تر اگنور کر دیتا ہوں, زیادہ تر اگنور کر دیتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ معصوم ہیں, اور چونکہ جس طرح کا براٹ اپ ہوا ہے, یا جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو صحبت ہے اور جو ماحول ہے اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے لوگوں کی, جو ان کا جو طریقہ کار ہے گرو کرنے کا, اس میں پازیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اور کبھی ہم نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو اگر فرض کیجئے ان کو میں سختی سے یا جیسے بھی ان کو میں جواب دوں, اگر اس سے ان کو بات سمجھ آ جائے تو میرے لیے بہت بڑی یہ کامیابی ہوگی. اگر میں ایک بندے کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں, اس کو غلط روش سے صحیح روش کی طرف لے آؤں. آپ یقین کیجئے, کئی ٹریڈر ایسے ہیں جنہوں نے بہت عرصے کے بعد, یعنی کہ 3 4 سال مجھے فالو کرتے ہوئے انہیں ہوئے, اور اس کے بعد ایک دن ان لوگوں نے, کسی نے مجھے میسج کیا کہ خالد صاحب آخر کار ہم نے آپ کی بات ماننی شروع کر دی, ہم نے اسٹاپ لاس لینا شروع کر دیا. ارے بھائی, 4 سال 2 سال ان کو لگے, میری ممبرشپ لے لی, میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور میں روز کہتا ہوں کال میں کہ یہ اسٹاپ لاس نہیں فلائیں, وہ نہیں لیتے تھے, مگر دے ریئلائزڈ. پھر سوئنگ ٹریڈ میں بہت سارے لوگوں کا بلیو نہیں تھا, بس جی ہم تو مال لے کے ڈیلیوری اٹھائیں گے. لوگوں نے بلیو کیا, بعد میں ریئلائز کیا. تو اس لیے مسلسل ایک عمل ہے یہ سمجھاتے رہنے کا. تو اگر کسی کو برا لگے گا تو وہ اس کے لیے بھی سمجھداری ہے کہ مجھے اور میری ویڈیوز کو اگنور کر دے, اور مجھے زیادہ برا لگے گا میں بھی اگنور کر دوں گا, جواب نہیں دوں گا. اسلام لرننگ صاحب نے تعریف کی ہے, بہت شکریہ آپ کا. اشتیاق حکیم وہ کہتے ہیں آپ کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے, صحت و عافیت کے ساتھ اسی طرح خلق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. پی پی ایل اور او جی ڈی سی میں مزید کتنا گر سکتے ہیں؟ یار دونوں کی بائی کال دی ہوئی ہم نے کہ ایکیومولیٹ کرو اس کو, مطلب چاہے وہ او جی ڈی سی ہو یا پی پی ایل ہو, دونوں کو. کیونکہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بائنگ لانگ ٹرم کی ہے. ٹھیک ہے, اور گین بہت اچھا ہے دونوں اسٹاک میں, بہت اچھا گین ہے.
اگر انڈیکس میں پریشر نظر آئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کرو. اگر آپ پوچھتے ہیں کہاں تک گریں گے تو ان ریالٹی پی پی ایل 50 توڑتا ہوا نظر نہیں آتا, مگر پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی جو کہ جس کے لیے ہم لفظ خدا نخواستہ یوز کرتے ہیں تو 50 ٹوٹ سکتا ہے. اور او جی ڈی سی کی اگر ہم بات کریں تو او جی ڈی سی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ 70 جو ابھی لو بنا ہے اس کا یہ بھی توڑ سکتا ہے, مگر بہرحال مارکیٹ ہے, اسی لیے ہم اس کو ایکیومولیشن فیز سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. محسن عباس صاحب وہ فرماتے ہیں خالد صاحب خوش رہیں صحت کے ساتھ. بہت شکریہ, اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. عاطف صاحب بھی کہتے ہیں آپ کا کام بہت اچھا ہے. شاہ رخ عامر کہتے ہیں کہ یو آر اے گریٹ مین ان یور فیلڈ. تھینک یو شاہ رخ, تھینک یو ویری مچ. پرویز امام صاحب کہتے ہیں امیزنگ پرسن, گڈ انالیسس. تھینکس سر, بہت شکریہ. عثمان عباس صاحب کہتے ہیں کہ سر سازگار انجینئرنگ کی بائنگ بنتی ہے کرنٹ پرائس پہ. یار یہ جو سازگار انجینئرنگ ہے بہت اچھا اسٹاک ہے. بدقسمتی اس میں یہ ہو گئی کہ اوور آل یہ سیکٹر ہی برباد ہوا ہے حالات کی وجہ سے. سازگار جس ریٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے یہ ریٹ اس کا جسٹیفائڈ نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. مگر بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ سیکٹر بری طرح متاثر ہوئے ہیں, جس میں ون آف دا کیا کہنا چاہیے سب میں زیادہ جو تباہی آئی وہ آٹو سیکٹر پہ ہے, انجینئرنگ سیکٹر پہ ہے, اسٹیل سیکٹر پہ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے. اور اگر آپ اس کا کل کا سیشن دیکھیں تو یہ اس نے 55 روپے کی کلوزنگ دی ہے. آج مجھے نہیں پتہ یہ کہاں گیا ہے, اور لو اس کا 51 روپے کا ہے. تو یہ تو امیزنگ ایکیومولیشن ہے, اور ہم نے اس کی ایکیومولیشن کال بھی دی ہوئی ہے آلریڈی. مطلب یہ تمام اسٹاک جن کو ہم سمجھتے ہیں ایکیومولیٹ کرنا چاہیے. اور اس نے جب 58 توڑا ہے نا تو یہ اس کی بونس بائی تھی. مطلب یہ تو 58 پہ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا, جو 58 سے 51 تک آیا ہے یہ اس کی بونس بائی ہے. تو بہرحال بہت اچھا اسٹاک ہے. اور اس کے بعد ہے ویئر ٹو بائی سروی. اچھا جی, سروی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جناب سروی جو ہے اس وقت اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. فوری طور پہ بائی کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو دیکھیں اور ٹارگٹ کریں 310 کے اوپر. تقریباً آپ اس کو 313-14 کے پاس ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے, اور بہت تھوڑا سا پہلے ٹارگٹ کریں 326 کے پاس اور پھر دیکھیں, کیونکہ اس ایریا میں جب تک یہ 345 کے نیچے ہے یہ آپ کو اوپر نیچے کی مووز دکھا سکتا ہے. تو اس میں ٹارگٹ بائنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال دیکھ لیجئے, ٹارگٹ کر کے بائنگ کریں گے تو زیادہ مناسب رہے گا. اس کے بعد محمد آفاق منظور نے کہا گڈ ویڈیو, تھینکس. اچھا, جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ آپ میرے سوال کمنٹ کو رپلائی کریں جو میں نے ریپ اپ ویڈیو میں کیا ہے. یار دیکھو جاوید صاحب, آپ کے بولنے پہ میں نے وہاں سے کمنٹ اٹھایا. اصل میں ہمارا جو روٹین ہے اس میں ہم ڈیلی کال کے کمنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی چیز کا جواب چاہیے ہو تو اس کو یہاں پہ کمنٹ کیا کیجئے ڈیلی کال پہ, تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے. بہرحال میں نے وہ وہاں سے کمنٹ دیکھ لیا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ یور پولیٹیکل انالیسز آر سیریس اینڈ امپارشل ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. شکریہ. If in your opinion both government and opposition are incapable to run the government efficiently, then people of Pakistan to see where, and moreover, what do you see the result of present conflict
and where you see the market in coming weeks. बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अहम सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार अगर दोनों ही इस काबिल नहीं है, अपोजिशन और गवर्नमेंट, तो करें क्या, किसको वोट दें। और यकीन कीजिए ये एक ऐसा सवाल है जिसके आगे मुंह बंद हो जाता है। इतनी बदनसीबी है इस मुल्क की, इतनी बदनसीबी है कि लीडरशिप को यहाँ पनपने नहीं दिया गया, लीडरशिप को नर्चर किया गया, ग्रो किया गया ख़ास नर्सरीज़ में। यानी कि इस वक्त मौजूदा तमाम लीडरान को अगर आप उठा के देख लें, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो अय्यूब ख़ान को डैडी कहते थे, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पले बड़े ज़िया-उल हक़ की गोद में, ठीक है। उसके बाद तीसरी फोर्स आई पीटीआई, इमरान खान साहब, इनका भी आपको पता है कि ये भी किसके स्पॉन्सरशिप पर हुकूमत में आने के काबिल हुए, वरना 17 हलकों से इलेक्शन लड़के ये हार चुके थे। आज ये क्लेम करते हैं कि मैं 7 हलकों से लड़के जीत रहा हूँ, मगर इनको यहाँ तक लाया कौन है। आज नवाज़ शरीफ के पास भी पॉपुलर वोट है, उसको भी लोग पंजाब में पसंद करते हैं, मगर नवाज़ शरीफ को लाया कौन। आज पीपल्स पार्टी भी सिंध में बहुत पावरफुल है, ठीक है, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, मगर भुट्टो को सियासत में लाया कौन, नर्चर किसने किया। तो जब तक सियासतदान इन नर्सरीज से पैदा होते रहेंगे, उस वक्त तक बदकिस्मती से आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा। जिस दिन उस नर्सरीज़ ने सियासतदान पैदा करने बंद कर दिए, तो फिर मैं और आप ऐसे लोग ढूंढेंगे अपने दरमियान में से जो लोग हमारे रियल प्रॉब्लम के रियल सॉल्यूशन शायद दे सकें। ऊपर से कोई नहीं आएगा, अंदर से कोई आएगा। जैसे इंडिया के अंदर वो बंदे का नाम पता नहीं क्या है, वो दिल्ली का जो आम पार्टी है, क्या है वो, कुछ पार्टी है ना, उसका नाम मैं भूल गया, तो वो बंदा जहाँ से आया और जो उसने परफॉर्मेंस दी, तो हमको भी ऐसे लोग मिल सकते हैं। हमारे पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल मिल सकते हैं। फिल वक्त आपकी बात से मैं मजबूर हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक कहाँ देखे, और यही वजह है कि जब पब्लिक इस नतीजे पर पहुँचती है तो फिर इस मुल्क के लिए फ़ैसला किया जाता है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जी टेक्नोक्रेट ला के बिठाए जाए। ऐसा हम माजी में भी देखते रहे। अच्छा जनाब, उसके बाद आपके सवाल का एक और हिस्सा है कि प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ रहा है और आप मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे अब उसमें ज़ोर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो उन्होंने 1-2 दिन पहले ही शुरू कर लिया, क्योंकि वो अरशद शरीफ की मौत का फ़ायदा उठाना चाहते थे। और ये लॉन्ग मार्च उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको फेस सेविंग चाहिए। सियासत में फेस सेविंग की बड़ी अहमियत है कि अगर कोई गलत फ़ैसले हो जाते हैं तो उसके बाद जब वहाँ से एग्ज़िट लेनी हो तो उसके लिए फेस सेविंग मांगी जाती है। अच्छा, अब चूँकि ये तमाम लोग इस गेम का हिस्सा हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चूँकि ये तमाम लोग इस गंदे खेल का हिस्सा माजी में रहे हैं और अभी भी हैं, तो इसलिए ये इस चीज़ की रियलिटी को समझते हैं, तो एक दूसरे को फेस सेविंग भी देते हैं। देखिए ना, बैकडोर डिप्लोमेसी क्या है? बैकडोर डिप्लोमेसी यही है। अगर सच्चे हैं तो सामने बैठ के बात कर लें। जिस तरह जलसों में खड़े होकर किसी को बुरा भला कहा जाता है या तारीफ़ की जाती है, तो फिर उनसे बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। बैकडोर डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अहल नहीं है जो सामने कर सकें। मार्केट कहाँ जाएगी? देखिए, मार्केट एक हद तक इन चीज़ों को सीरियस लेती है।
میں نے کل یا پرسوں کی کال میں یہ بات کہی تھی کہ 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لو، دھرنے سے مارکیٹ میں گراوٹ بھی آئی تھی، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد دھرنے نے کہا بہت شکریہ یار، ہم جا رہے اپنے کام کرنے، اور پھر مارکیٹ میں موومنٹ شروع ہو گئی۔ اسی طرح مارکیٹ نے دھرنے کو، موجودہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے مارکیٹ نے اس کو دیکھا، اس کا پریشر لیا، پھر مارکیٹ نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو لمبا گیم ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے 4-6 گھنٹے کی، پھر دھرنا شٹر بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 نومبر کو بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو اگر وہ 10 نومبر کو پہنچیں گے تو کیا مارکیٹ 10 نومبر تک پریشر لیتی رہے گی؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو ہوگا کیا؟ والیوم کم ہو جائے گا، جس طرح آپ نے منڈے کو دیکھا تھا شاید 3.5 کروڑ کا والیوم، وہ شکل ہو جائے گی مارکیٹ کی۔ تو اس لیے مارکیٹ نے اس کو اگنور کر دیا ہے۔ اور مجھے اگر چائنا سعودی عرب سے جو بات چیت چل رہی ہے، اگر انشاءاللہ یہ فروٹفل ہو جاتی ہے تو یہاں سے اکانومی اللہ نے چاہا تو پرفارم بھی کر سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے، لوگوں میں، پاکستان کی ریسورسز میں، ہر ایک میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر بد سے بچائے۔ چنائی کے بارے میں محمد عاطف صاحب پوچھتے ہیں 143 پر سیل کیا، میزان بینک 110 پر بائی کیا، اب نیکسٹ بائی کہاں کرے؟ اچھا جی، تو اس کی چنائی کو تو چھوڑ دیں، میزان بینک پہ بات کرنی ہے آپ کو۔ بینکوں میں فالتو میں تباہی آئی ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں کیا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بھی ایسا ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، مگر جب اکانومی کا پہیہ رک گیا ہو تو یہ پیسہ کہاں روٹیٹ کریں گے؟ میزان بینک بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کو بائی کرو 102 روپے تک، ٹھیک ہے نا، اور 102 کے بعد نا 20% چھوڑ دو کہ اگر نیچے ملا تو میں مزید بائی کروں گا، وہ بونس بائی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، شاہد اکبر صاحب کہتے ہیں خالد صاحب السلام علیکم، جواب جاہلان خاموش باشد، درست فرمایا، فارسی میں انہوں نے کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں سر آپ، آئی ایگری۔ خان جی کہتے ہیں نائس ویڈیو، گڈ سر جی۔ اچھا، فروخ اسلم صاحب کمنٹ کر رہے ہیں آئی ڈونٹ ایگری کہ اسٹارٹ میں گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی۔ سب میں پہلے تو سر آپ کو نا، آپ زیر اثر ہیں جھوٹے بیانیے کے، ٹھیک ہے نا، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو بات ہے، ایک ریالٹی، پازیٹیو نہیں، ایک فنڈامنٹل ہے یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر حکومت نہیں بنتی۔ مگر آپ کو ایک بات یہاں سمجھ ہی نہیں آئی کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی نہیں تھی، عمران خان کی حکومت گری تھی۔ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اگر آپ کے پاس سیاسی ویژن ہے، سیاست پر آپ ٹائم دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس فرق کو سمجھیے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بنی، عمران خان کی حکومت گر گئی۔ اب آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، نہیں سر نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اگر ہوتی نا تو سر جی صرف 2 فون کالز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایم کیو ایم کو اور ایک پرویز الہی کو، اور اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت بنا لیتی۔ آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے گا نومبر دسمبر کی، جو نومبر دسمبر کی ویڈیوز ہیں وہ اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں اس بارے میں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ پاسبلٹی ہے
یہ حکومت بہت ویک ہو رہی ہے. اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ کی طرح عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا. جب عمران خان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی تھی اور ان کی غلط فیصلوں پہ یا ان کے لوگ ٹوٹتے تھے یا لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے, اندرون خانہ ان کی پارٹی میں پرابلمز ہوتی تھی, جس طرح کے بجٹ کا معاملہ تھا, انہوں نے خود اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی ہے. آپ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ جب ہمیں بجٹ ایکسیپٹ کرنا ہوتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے ایفرٹ کرتی تھی. تو اصل میں وہ ایفرٹ اس نے نہیں کی تو حکومت ٹوٹ گئی. اب حکومت اگر ٹوٹے گی تو جو اپوزیشن ہوگی اسی کو باری ملے گی کہ وہ آ کے حکومت بنائے. اگر ان کی حکومت بنائی جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنے سارے مل کے بناتے حکومت؟ کبھی بھی نہیں. پی ایم ایل این چاہتی میری حکومت ہو, میں بناؤں حکومت. پیپلز پارٹی چاہتی کہ جی میں بناؤں. یہ تو ان لوگوں نے مل جل کے بنائی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں ابھی بھی اس بات پہ ایگری ہوں کہ تقریباً ان کو 40-45 دن کے بعد ملی, اور جب انہوں نے دیکھا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل رک رہی ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے, تب انہوں نے پھر اس کو سپورٹ کیا, کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے جی. اور بس آپ کا اچھا آپ کا جواب ختم ہو گیا آپ کے کمنٹ کا. خان جی کہتے ہیں سر جی امیج کا بتا دیں پلیز. یار امیج میں 2 آپشن تھے. ایک تو اس کا شاید بونس تھا تو اس وقت سیلنگ کر کے اس کو دوبارہ بائی کیا جاتا اگر آپ نے کیا ہو, کیونکہ امیج کو ہم نے بائنگ شروع کرا دی ہے یہاں پہ. جو اس نے یہ جو لو بنا رہا تھا نا, جب یہ 12-13 توڑ رہا تھا, تو وہاں سے ایکیومولیشن کی کال ہم نے دے دی تھی کہ اس کو جمع کرو. یہ لانگ ٹرم کے لیے ہے, یہ دوبارہ اوپر جائے گا مگر لانگ ٹرم میں, ابھی فوراً نہیں جائے گا. ابھی تو آپ اس کے اندر بہت کم والیوم بھی دیکھنے والے ہیں آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے جی. عامر انصاری, ایم رمضان انصاری, یہ کیا ہے؟ اچھا انہوں نے اس کو شاید لائک کیا. تو یہ تھے آج کے کمنٹ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بڑی لمبی ویڈیو ہو گئی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اگر آپ لوگ ہماری سروسز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہمارا نمبر ہے 0345619043. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, ہمارے پاس بہترین ڈیلز موجود ہیں. ہماری مارکیٹنگ ٹیم کے پاس رابطہ کر لیجئے. شکریہ. اللہ حافظ.